السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی صحت کے حوالے سے ایک بہترین پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ مکرم ڈاکٹر نور احمد صاحب ہیں یو کے سے، جو کہ آپ کے صحت کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز یعنی آپ کے دانت، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ دانت ہی ہیں جس سے آپ کچھ بھی کھا کر خود کو صحت مند اور تنومند رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایک لمبا تجربہ ہے ان کا، 70s سے وہ دانتوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دانتوں سے محبت کریں۔ ایک لمبا عرصہ سروسز ہاسپٹل لاہور میں خدمات کی توفیق ملی۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ ناظرین و سامعین آپ کو معلوم ہے، میں دانتوں کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس سلسلے میں آپ کی کچھ معلومات میں پہنچاؤں گا اور کچھ ہدایات دینے کی کوشش کروں گا جس کے نتیجہ میں آپ دانتوں کی حفاظت کر سکیں گے، اور امید ہے کہ آپ کے دانت تمام عمر آپ کے اور آپ کے بچوں کے، جن کو آپ گائیڈ کریں گے یا رشتہ داروں کو، تمام عمر اپنے نیچرل دانتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اپنی زندگی گزار سکیں گے، یا کم سے کم لاس ہوگا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرتا ہے، متطہرین جو طہارت صاف ستھرائی رکھتے ہیں لوگ، اور طہارت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا ہمارے پیارے آقا کے اخلاق کے بارے میں، کیا ان کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ تو ہمارے پیارے آقا مجسم قرآن تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آپ نے زندگی بسر کی، اس لیے آپ کی دو حدیث بھی میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ جیسے آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور ایک میں فرمایا الطہور و شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا ستون ہے، ایک ستون ہے، اور نصف الایمان بھی فرمایا۔ تو صفائی میں صرف جسم کی صفائی نہیں ہے، ارد گرد کی صفائی نہیں ہے، جسم کی صفائی میں صرف باہر کی صفائی نہیں ہے بلکہ دانتوں کی صفائی بھی ہے۔ تو اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں جب میں کسی جگہ بات کروں کہ اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو دیگر صفائی کے علاوہ دانتوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو اپنے دانتوں سے محبت کیجیے۔ تو محبت کا تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جس سے آپ کو محبت نہیں ہوتی اس کے تقاضے کچھ بدل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو اپنے دانتوں سے محبت کیجیے۔ محبت کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے دانتوں کا خیال رکھیں گے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان اپنی جان سے بڑھ کے خیال رکھتا ہے، جان بھی قربان کرتا ہے۔ تو یہاں تو صرف تھوڑا سا وقت دے کے آپ نے دانتوں کی برش کرنا ہے صبح شام، اور یا ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کرنی ہے، اور ان کو آپ نے چیک اپ کروانا ہے، ہر 6 مہینے بعد چیک اپ کروانا ہے دانتوں کا۔ اب یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو لے کے جائیں ڈینٹسٹ کے پاس، اور دانتوں سے اگر محبت ہوگی تو آپ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں کریں گے، ہر 6 مہینے بعد آپ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دانتوں کی جو بھی بیماریاں ہیں وہ فوری طور پہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گی، فوری طور پہ وہ ڈائگنوز ہو جائے گا کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی ابتدائی طور پہ دانتوں کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی بھی جو دو بڑی بیماریاں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ماسکورا پائیوریا سادہ زبان میں جو مسوڑوں کی بیماری ہے، دوسری کو کیڑا لگنا کہتے ہیں، جس میں دانت کو وہ سوراخ سا بن جاتا ہے، کھوڑ بن جاتی ہے۔ تو اگر ابتدائی سٹیج پہ یہ ان کا پتہ چل جائے اور ان کا ابتدائی علاج ہو جائے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے،
اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ یا تو آپ اچھی طرح برش کریں اور رات کو سونے سے پہلے برش کریں، جو کہ نہایت ہی ضروری ہے، اور صبح ناشتے کے بعد برش کریں، اور دن میں بھی اگر آپ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں یا بچے آپ کے کھاتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں آپ کم سے کم ان بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن میں نے پہلے بتایا تھا کہ دانتوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اب میں آؤں گا کہ آپ نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ نے یوں ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے دانت آ جاتے ہیں، زیادہ ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاؤں گا، سب کو پتہ ہوتا ہے، بہت دھیان دیا جاتا ہے، بچے کا ایک دانت آ گیا، دو آ گئے، تین آ گئے ہیں جی، اب یہ داڑیں آ گئی ہیں، تو جو دانت آنا شروع ہوتے ہیں، اور داڑیں خاص طور پہ جب آ جاتی ہیں، دانتوں کا تو اتنا نہیں ہے، یوں ہی داڑیں آ جاتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سپر سافٹ برش لیں۔ آج کل تو بازار میں مختلف قسم کے برش مہیا ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، اور خاص ایج کے بعد بچوں کے لیے پیسٹ بھی ہے۔ اپنے ہاتھ سے بچے کو دانتوں کو برش کریں، اور خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے کے منہ میں فیڈر خاص طور پہ رات کو منہ میں فیڈر دے کر اس کو نہ سلائیں۔ اس کے نتیجے میں دودھ کے دانت بے شک انہوں نے بدلنا ہوتا ہے، لیکن وہ اگر ان میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو خاصا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب وہ دانت نکال دیے جاتے ہیں دودھ والے، اس سے پہلے کہ ان کے اپنے دانت جو مستقل رہنے ہیں، جن کو پرماننٹ ٹیتھ کہتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے اگر نکال دیے جائیں تو وہ ٹیڑھے میڑھے آتے ہیں، کیونکہ قدرتی نظام یہ ہے کہ جو نیا دانت آتا ہے، پکا دانت، وہ اس کو فالو کرتا ہوا آتا ہے، وہ اس کو پش کرتا ہے نیچے سے، اوپر سے اس پہ پریشر پڑتا ہے اور وہ ہل ہل کے خود ہی نکلتا ہے۔ جب آپ وقت سے پہلے نکلوا دیں گے تو وہ دانت کو فالو نہیں کرے گا، اس کو کچھ ادھر ادھر ٹیڑھے میڑھے دانت جو آج کل ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ پھیل رہا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم بچوں کے دانتوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کو برش نہیں کرواتے، ان کو میٹھے سے پرہیز نہیں کراتے، تو وہ دانت پہلے نکل جاتے ہیں، اور بعد میں دانت کو فالو کرنے کے لیے جو پرماننٹ دانت ہے اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا، تو وہ تھوڑے سے ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک اچھا خاصا خرچہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ کافی مہنگا ہے آرتھوڈونٹکس کا، اور اس میں وقت بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، اور تکلیف بھی بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ کچھ بچے تو اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں اور وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اکثریت تو نہیں کرتی ہے، لیکن وہ خاصا مہنگا ٹریٹمنٹ ہے جو کہ آپ کو لینا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے دانتوں کی حفاظت آپ خود اپنے ذمہ لیں، اور جو 20 دانت دودھ کے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پہلے جو ہے سامنے والے دانت آتے ہیں، لیکن یہ اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے جو دانت آتے ہیں 20 کے بعد 24 ہوتے ہیں یہ دانت۔ پہلی داڑیں جو پلر آف میسٹیکیشن ہم ان کو کہتے ہیں، کہ وہ پلر ہوتے ہیں کھانے کے، یہ ساری عمر کے لیے وہ داڑیں ہوتی ہیں جو آتی ہیں دونوں جبڑوں میں، اوپر نیچے 4 داڑیں ہوتی ہیں جو کہ سب سے پہلے آتی ہیں، اور وہ بچپن میں ہی آ جاتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ سارے دودھ کے دانت ہیں، لیکن پرماننٹ دانتوں میں جو کہ ہمیشہ رہنے ہوتے ہیں وہ داڑیں آتی ہیں جو سب سے پیچھے اس وقت ہوتی ہیں۔ 20 دانت دودھ کے ہوتے ہیں اور پھر وہ 24 ہو جاتے ہیں، تو وہ 6 نمبر داڑ اس کو ہم کہتے ہیں، 6 نمبر دانت وہ پہلی داڑ ہوتی ہے۔ بعد میں 2 داڑیں اور آتی ہیں، ایک 8ویں داڑ جو ہوتی ہے، 7ویں چاروں جگہ جب آتی ہیں تو وہ 32 ہوتے ہیں۔ 32 سب کے نہیں ہوتے ہیں، کسی کے 28 رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے عقل داڑیں کم آتی ہیں۔ لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو جو ہی ان کی حفاظت کے لیے فیڈر کم سے کم دیں، وہ ان کو گلاس سے دودھ پلائیں، ان کی چنگم ٹافیاں دوپہر کے بعد نہ دیں، تاکہ رات کو سونے سے پہلے تو بالکل بھی نہ دیں ان کو میٹھی چیزیں۔ اور اگر بچے جیسے دودھ پیتے ہیں فیڈر والا، تو وہ فیڈر کا دودھ جب پئیں تو اس کے بعد وہ ان کے منہ سے نکال دیں فیڈر، یا بلکہ فیڈر سے پرہیز کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ ان کو گلاس سے دودھ دیں اور ان کو کلی ولی کرا کے پھر سلائیں۔
اور بچوں کو ایک اور چیز میں بچوں کے معاملے میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ بچوں کو چوسنے بھی نہ دیں، اور انگوٹھا تو بالکل نہ چوسنے دیں۔ انگوٹھا جب بچہ منہ میں لیتا ہے تو اس کے جو ہاتھ کا جو پریشر ہوتا ہے انگوٹھے کا، جو ہڈی ہوتی ہے انگوٹھے کی اینڈ والی، اس کے نتیجہ میں اس کی جو چن ہے، ٹھوڑی جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، ٹھوڑی نیچے کو دبنا شروع ہو جاتی ہے، اور جبڑے اوپر والے جبڑا جو ہے وہ تھوڑا باہر کو آنا شروع ہو جاتا ہے مستقل طور پہ۔ ان کی گروتھ چونکہ اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، تو منہ کے درمیان اوپر کا جبڑا باہر کو نکل آتا ہے، نیچے کا اندر کو دب جاتا ہے، تو وہ ایک جو قدرتی آرچ بننی ہوتی ہے گولائی، وہ نہیں بن پاتی، اور تھوڑا سا عجیب سا منہ ہو جاتا ہے، جو کہ بچیوں میں خاص طور پہ ان کی شادیوں کا معاملہ جب آتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں اس کے دانت باہر کا ہیں، تو وہ اگر وہ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو میں نے جیسے بتایا خاصا مہنگا ٹریٹمنٹ ہے۔ اسی طرح پھر ہم جب پرماننٹ دانت آ جاتے ہیں، ایک اور بات میں اس وقت یہاں بیان کر دوں کہ ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو جب بڑے ہو جائیں تھوڑا سا کھانے پینے لگیں تو ان کو گاجریں، مولیاں، اسی طرح کھیرے، اس طرح جہاں گنڈیریاں اویلیبل ہیں، جہاں گنے اویلیبل ہیں، گنے کھائیں، سخت چیزیں کھلائیں تاکہ جبڑوں کی گروتھ ہو۔ یہ بسکٹ اور ڈبہ روٹی، کیک، پیسٹریاں، ان سے جتنا بچ سکتے ہیں بچائیں، اور روزانہ اگر گنڈیریاں مل سکیں، گنے مل سکیں، ان کو چھیل کے کھانے سے جبڑے مضبوط ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، مسوڑوں کی ورزش ہوتی ہے، اور مسوڑوں کو مساج ہوتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں مسوڑے مضبوط ہو کے دانتوں کے ساتھ ایسے مضبوطی سے چمٹے رہتے ہیں، اور ان میں پلپلاہٹ نہیں آتی۔ جیسے آپ دیکھیں ایک ہاتھ کو آپ بیکار چھوڑ دیں تو اس میں اتنی مضبوطی دیکھنے میں جلد میں نہیں رہتی، پلپلے سے ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت عمرہ امیر لوگ ہیں جو سخت کام نہیں کرتے، ان کے ہاتھ بہت نرم ہوتے ہیں، مسلس بڑے نرم ہوتے ہیں، اور جو سخت کام کرتے ہیں ان کے مسلس ہاتھوں کے ہوں، ٹانگوں کے ہوں، پنڈلیوں کے ہوں، پاؤں کے ہوں، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح دانتوں کے جو ارد گرد مسوڑے ہیں، اگر آپ نرم چیزیں ہی کھاتے ہیں تو ان کا وہ مساج نہیں ہوتا، ان کی وہ ورزش نہیں ہوتی ہے، تو جو نرم چیزیں کھانے والے لوگ ہیں جو صرف کیک، پیسٹریاں اور برگر اور پیزا ہی کھاتے ہیں، اور سیلڈ وغیرہ نہیں کھاتے ہیں، کچی گاجریں، مولیاں، اور اسی طرح سخت چیزیں کوئی بھی دانے، کسی زمانے میں دان جب کم خراب ہوتے تھے تو لوگ بھٹیاں ہوتی تھیں بنے ہوئے مکئی کے دانے جو کھایا کرتے تھے، تو وہ بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ سارے ایک طرح سے اندر پالش بھی کرتے تھے، اندر سے مسوڑوں کے درمیان سے ریشے نکال کے ہر طرح کی صفائی کر دیتے تھے۔ اور سر شام مجھے یاد ہے گاؤں میں ہم جاتے تھے تو وہ مکئی جو تھی اس کو وہ کھاتے تھے لوگ، اور اسی طرح گنڈیریاں وغیرہ کھانے سے بھی اچھا خاصا یہ برش بھی ہو جاتا ہے، پالش بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت برش کیا، مسواک کیا کرتے تھے۔ اب یہ ماڈیفائی جو ہے ماڈیفائی فارم ہے یہ برش جو ہے، تو اس میں اگر آپ 2 دفعہ بھی کر لیں تو بہت ہے، 5 دفعہ کریں سنت پوری کریں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد برش کریں تو آپ کے دانت کافی حد تک صحت مند رہ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جو مسواک ہوتے تھے اگر وہ ملے تو بہت اچھی چیز ہے۔ مسواک کو آپ کو برش بنانے میں خاصا آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ لکڑی ہوتی ہے کسی پیڑ کی، تو اس کو برش کی فارم میں لانے کے لیے کافی دیر آپ اس کو چباتے ہیں، اور ایک سخت لکڑی آپ چبا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں یہ ڈبل روٹی نہیں ہے جو کہ پیسٹری ہے، آپ لکڑی ایک درخت کی توڑتے ہیں، آپ اس کو چباتے ہیں۔ اور برش مسواک میں مجھے یاد ہے ہم بھی بچپن میں کرتے رہے ہیں کیونکہ گاؤں سے تعلق تھا، تو جب جاتے تھے تو صبح صبح سیر کے لیے جانا، ساتھ وہ لکڑی توڑنی، تو شیشم کی یا کیکر کی، تو پھر اس کو چبانا شروع کرنا ہے ہم نے، اس کا اسکینٹ کو چبا چبا کے اس کے بریک بریک ریشے برش کی طرح بنانے، کم از کم 1 گھنٹہ تقریباً وہ پروسیس ہوتا تھا برشنگ کا، اور مسواک تیار ہوتی، پھر اس کو برش کی طرح ارد گرد پھیرتے۔ تو اسی وجہ سے جو پرانے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دانت بہت مضبوط بھی ہیں، کیونکہ آپ اندازہ کریں ایک شخص روزانہ لکڑی چبا رہا ہے، اب تصور ذرا کریں
کہ لکڑی توڑی ہے اور وہ چبا رہا ہے اور اس کو وہ برش اس کا بنا لیتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا. تو ایک دفعہ پھر بنا لیتے تھے، پھر وہ 5 جیب میں رکھتے تھے اور پانچوں کے نماز سے پہلے تھوڑا سا برش کیا، صفائی کی. اس کے نتیجہ میں آپ کے منہ میں تعفن پیدا نہیں ہوتا، آپ کے منہ میں فریش رہتا ہے. اور یہ جو منہ ہے یہ کسی بھی خوراک کے لیے گیٹ وے ہے. صحت مند خوراک اندر جائے گی اور آپ کے جسم کو صحت مند خون فراہم کرے گی، اور آپ کے لیے جسم کے لیے وہ بہترین جو ہے وہ غذا بنے گی. گندے منہ کے ساتھ کھائے گی غذا، آپ کو پتہ ہے اسی طرح جراثیم بھی ساتھ جائیں گے اور وہ آپ کے لیے اس طرح مفید نہیں ہوگی. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے مسوڑے خراب ہیں اور آپ اس کو اچھی طرح چبا نہیں سکتے ہیں تو معدے پہ بوجھ ہے. اور اگر آپ نے دانت میں کیڑا ہے تب بھی آپ اچھی طرح چبا نہیں سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں اہم بات یہ ہے، اب آج کے دور میں ڈینٹل فلاس آ گئے ہیں، ایک دھاگا جو ہر کھانے کے بعد، چونکہ آج کل ہم بہت زیادہ گوشت کھا رہے ہیں، ریشے والا ہوتا ہے وہ، اس کے نتیجہ میں دانتوں کے درمیان اسپیس پیدا ہو جاتی ہے، مسوڑے تھوڑے سے نیچے کو چلے جاتے ہیں تو گوشت پھنستا ہے. تو کسی زمانے میں تو کبھی کوئی مہمان آتا تھا تو گوشت پکایا جاتا تھا، یا عید شبرات پہ کبھی گوشت لوگ کھاتے تھے، زیادہ تر سبزیاں اور یہ تو یا کم کھایا جاتا تھا، اتنی بڑی تعداد میں گوشت نہیں کھایا جاتا تھا. تو اب چونکہ گوشت بہت کھایا جاتا ہے، تقریباً روزانہ کھایا جاتا ہے، اس لیے ڈینٹل فلاس کرنا بہت ضروری ہے. فلاس یہ ہے کہ وہ ایک دھاگا ہے بڑا ملائم قسم کا، اور وہ ڈبی میں بھی آتا ہے اور اسٹکس کی صورت میں بھی آتا ہے. ڈینٹل فلاس آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. جو ہی کھانا کھائیں تو اس کو آپ ڈینٹل فلاس کو یوز کریں، اور جہاں جہاں وہ کھانا پھنس گیا ہے اس کو ڈینٹل فلاس سے نکال کے کلی کریں. جو کھانا پھنس جاتا ہے وہ تعفن پیدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں مسوڑوں کے ارد گرد بیکٹیریا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جس سے پائیوریا یا ماسخورا جو بیماریاں ہیں، جنجوائٹس، پیریڈونٹائٹس، وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. مسوڑے کی یہ بیماری جو ہے اس کو بھی اگر آپ ہر 6 مہینے بعد دانت چیک کروا رہے ہیں تو وہ تو ابتدائی سٹیج میں اگر ڈینٹسٹ دیکھ لیتے ہیں تو اس کا علاج کرتے ہیں، اسکیلنگ وغیرہ یا گم پینٹ وغیرہ دیتے ہیں، جو اس کے لیے کوئی آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، وٹامن سی یا کیلشیم، جو بھی وہ ایڈوائز کریں. اس کے نتیجے میں مسوڑے آپ کے صحت مند نہیں. لیکن اگر آپ 6 مہینے بعد نہیں دکھا رہے، مسوڑے میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تو یہ جو بیماری ہے پائیوریا اور ماسخورا، یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر یہ آخری سٹیج پہ پہنچ گئی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس کو پھر دانت ہل ہل کے نکلتے ہیں اور انسان اپنے دانتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. پھر آرٹیفیشل دانتوں کی طرف جانا پڑتا ہے، جو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. جو دانت کی جو دوسری بڑی بیماری ہے وہ دانتوں کو کیڑا لگنا ہے. تو دانتوں کو جو کیڑا لگتا ہے وہ بھی اگر آپ ابتدائی اسٹیج میں جا کے شروع میں ڈینٹسٹ کو دکھاتے ہیں، چھوٹی سی کھوڑ ہے، چھوٹا سا بھی پوائنٹ بنایا یا کالا ہوا ہے، تو وہ اس کو فل کر دیتا ہے، جو ساری عمر چلتا ہے. اور جو ہی نیکسٹ 6 مہینے بعد جاتے ہیں، اگر کسی اور داڑھ میں یا دانت میں ہے تو پھر وہ فلنگ کر دیں گے. بڑے اچھے اچھے میٹیریلز ہیں جو 20 25 سال چلتے ہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جو ہی آپ میں ایک فلنگ کروا لیتے ہیں، اگر آپ ہر 6 مہینے بعد چیک اپ کرا رہے ہیں، اگر وہ فلنگ نکل بھی گئی ہے، اس میں اچھا میٹیریل یوز نہیں کیا گیا، تو پھر بھی وہ دوبارہ اس کو ریفل ہو جائے گا. تو یہ دانتوں کی جو کیڑے والی بیماری ہے، یہ بھی ابتدائی طور پر، جس کو کیریز کہتے ہیں، اگر اس کا علاج ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے دانت محفوظ ہو جائے. اس طرح اگر دانت کی جو کیڑے والی بیماری ہے جس کو ہم کیریز کہتے ہیں، اگر وہ آپ نے نہیں فلنگ کروائی یا فلنگ کرتے وقت ڈینٹسٹ نے تھوڑا سا کہ ایسی بے احتیاطی کیا ہے کہ وہ کیڑا اندر ہی لگا رہ گیا، اچھی طرح صاف کر کے اس کو گرائنڈ کر کے ریموو کرنا ہوتا ہے، اصل میں وہ کالا کالا حصہ. تو اگر وہ نہیں کیا پوری طرح تو اندر ہی اندر وہ چلتا رہتا ہے، اوپر سے فیل ہوتا ہے، تو پھر اس میں دانت میں ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہوتا ہے، پہلی جو صورتحال ہے. تو اگر پھر آپ جاتے ہیں، پھر وہ نیچے میڈیسن وغیرہ رکھ کے کر دیتے ہیں تو پھر چل جاتا ہے. اگر وہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کے دانت میں درد شروع ہو گئی ہے کھوڑ کی وجہ سے، وہ کیڑے کی وجہ سے، کیوٹی کی وجہ سے، تو پھر اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے روٹ کینال ٹریٹمنٹ، یعنی کہ اس کی جڑوں تک اس کے نروز آؤٹ کر دیتے ہیں، جو اس کی ناڑیں ہوتی ہیں جن سے بلڈ سپلائی ہوتا ہے، آؤٹ کر کے اس کی فلنگ کرتے ہیں جڑوں تک. اور پھر اس کو چونکہ وہ بریٹل ہو جاتا ہے، بھربھرا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر خول چڑھا دیتے ہیں، کراؤن جس کو کہتے ہیں، تب بھی یہ محفوظ ہو جاتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں کی اہم بات جو اس میں سارا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، اگر آپ ہر 6 مہینے بعد وزٹ کرتے ہیں، اگر آپ دانتوں کی فلاسنگ کرتے ہیں، اگر آپ میٹھا کھانے کے بعد خاص طور پہ برش کر لیتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے برش کر لیتے ہیں، آخری کام جو کرتے ہیں آپ سونے سے پہلے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ برش کریں یا رات کو، اور اس کے بعد کوئی چیز نہ کھائیں، تو آپ کے دانت کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ورنہ جو بھی آپ کھائیں گے، اگر میٹھا کھا کے سوئیں تو وہ کیڑا لگانے کا باعث بنتا ہے، وہ میٹھے کے ذرات ڈیمیج کر دیتے ہیں، جو دانت کے اوپر انیمل ہوتا ہے، جو سخت ترین چیز ہے باڈی میں، جو ہر چیز آپ گرائنڈ کر دیتے ہیں اس کے پہ ایتھے ہوتی ہے، جس کو ہم انیمل کہتے ہیں۔ انیمل ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہاں میٹھے کے ذرات اپنی ایک جگہ بنا لیتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو کھوڑ بنتی ہے، وہ چھوٹی سی بنے، پھر بڑی، پھر بڑی۔ اسی طرح اگر وہ مسوڑوں کے درمیان گوشت کے ریشے پھنسے رہ گئے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں مسوڑوں کے اندر چلی گئی ہیں جو تعفن پیدا کر کے وہاں جراثیم بنتے ہیں اور مسوڑوں کا وہ بیماریاں کریڑا جمنا شروع ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں مسوڑے اور دانت کے درمیان علیحدگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ نیچے تک چلتا جاتا ہے اور وہ دانت کو مسوڑوں سے علیحدہ کر دیتا ہے اور مسوڑے پلپلے ہو جاتے ہیں۔ یہ مسوڑے پلپلے نہیں ہوں گے اگر آپ گنڈیریاں کھا رہے ہیں، آپ وہ مکئی کے دانے کھا رہے ہیں، اگر آپ مولیاں کھا رہے ہیں، اگر گاجریں کھا رہے ہیں، سیلڈ کھا رہے ہیں، مختلف ایسی چیزیں کہ جن سے مسوڑوں کا مساج بھی ہو رہا ہے اور مسوڑوں کے ارد گرد ان کی پالش بھی ہو رہی ہے، اور وہ گنڈیریاں وغیرہ اور برش وغیرہ مسوڑوں اور دانتوں کے درمیان، ہر دانت کے درمیان جو جگہ ہے وہاں سے بھی وہ کھینچ کھینچ کے خود بھی صفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا ایک عجیب پروسیس ہے، آپ غور کریں کبھی، یہ مکئی کے دانے کھائیں آپ، وہ والے نہیں جو آج کل آ رہے ہیں، یا مکئی کے جو سٹے جو ابلے ہوئے جو آج کل بڑے نرم آ رہے ہیں، بلکہ جو اس میں کوئلوں پہ جو بھنی ہوئی ہوتی تھی مکئی کی، سخت ہوتی تھی، وہ چبانے سے بھی، اور اس کے بعد آپ انگلی پھیریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دانت ایسے لگ رہے ہیں جیسے پالش ہوئے ہوتے ہیں، گنے اور گنڈیریوں کے بعد بھی، مولیوں اور گاجروں کے بعد بھی۔ اسی طرح یہ جو مکئی کے دانے ہیں جو سخت والی، یہ جو آج کل پٹھانوں نے جو رکھی ہوتی ہیں جو بہت نرم والی ہوتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، وہ ایسی ہوتی ہے جیسے ڈبل روٹی اور کیک پیسٹری وغیرہ۔ یہ اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ عام طور پہ جو دانتوں کا برش کرتے ہیں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ 1 سے 1.5 منٹ سے زیادہ برش نہیں کرتے ہیں، تو یہ میں تو اس کو کہتا ہوں یہ دانتوں کی صفائی نہیں ہے، یہ دانتوں کی ٹرخائی ہے، تو دانتوں کی ٹرخائی نہ کریں۔ اگر آپ مثلا اس کے مختلف سٹیپس ہیں، لیکن عام فہم بات یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ 3 سے 4 مرتبہ آپ دانتوں کی ہر سرفیس کو ٹچ کریں برش کے ساتھ، اور اس میں کم از کم 3 منٹ دیں۔ سامنے گھڑی رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 3 منٹ کتنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ گھڑی رکھے بغیر کریں گے تو آپ 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا، 1.5 منٹ خاصا ہوتا ہے۔ دانتوں کے اندر زبان کے اندر جو ہے وہ اندر سے باہر کو کریں، نیچے والے دانت، اوپر والے دانت بھی اندر سے باہر کو کریں جو سامنے والے فرنٹ کے ہیں۔ اسی طرح داڑیں ہیں، داڑھوں کی اوپر والی سرفیس جس سے ہم چباتے ہیں اس پہ بھی برش لگنا چاہیے، اندر بھی برش لگنا چاہیے، اندر سے باہر کی طرف۔ یہ اگر آپ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں اور انہیں تھوڑا سا اچھے تلکاتے ہیں اس کے بغیر بھی، انہیں کہیں ہمیں برش کے طریقے بتا دیں۔ 5 سٹیپس ہوتے ہیں، اس طرح میں نہیں بتا سکتا، 5 سٹیپس ہیں جو برش کے ہیں، وہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے اور دانت کی ہر سرفیس پہ 3 سے 4 5 مرتبہ برش لگے گا تو وہ دانت اچھی طرح صاف ہوں گے، ورنہ دانت صاف نہیں ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں لگی رہ جاتی ہیں، اور اس کے نتیجہ میں وہ جو 2 بیماریاں ہیں مختلف زیادہ جو ڈیمیج کرنے والی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ دانت کی ہر سرفیس کو آپ اچھی طرح صاف کریں، اور جس طرح محبت کا تقاضا ہے اس کے مطابق اس سے پیار ذہن میں لاتے ہوئے کہ یہ میری پیاری چیز ہے، میں اس کو اچھی طرح صاف کر کے، اور یہ میرے لیے بہت اہم ہے، اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے دانتوں کی صفائی کریں، برش کو ٹائم دیں، اور برش کے سارے سٹیپس جو ہیں وہ ان کو مطلب ہر جگہ پہ برش لگے، 4 5 مرتبہ وہ اس کو برش اچھی طرح صاف کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ دانت صاف رہیں گے اور
کسی قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے یا ڈینٹسٹ کی کچھ بعض اوقات غلطی ہو گئی، اسے اچھی طرح آپ کی فلنگ نہیں کی، یا اسکیلنگ میں کچھ اچھی طرح نہیں ہو سکی، یا سوڑوں کا علاج اس سے صحیح طرح نہیں بن پڑا، تو اس کے نتیجے میں اگر دانت نکل گیا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ فکس نہیں لگوا سکتے جو خاصا مہنگا ہوتا ہے، اگر آپ امپلانٹ تو بہت ہی مہنگا ہوتا ہے وہ نہیں کروا سکتے، تو آپ کو ضرور چاہیے کہ آپ آرٹیفیشل جو دانت ہے، ڈینچر، اتارنے چڑھانے والا دانت، وہ لگا لیں۔ اس کے نتیجہ میں دانت شفٹ نہیں ہوں گے۔ دانت جب دانتوں کے درمیان ایک اسپیس آ جاتی ہے تو وہ شفٹنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ بڑا سلو پروسیس ہے، بہت سلو پروسیس ہے، لیکن پھر بھی اس کے نتیجہ میں آپ ان کے دانتوں میں گیپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ وہ دانت اگر ڈینچر فکس نہیں کروا سکتے، اگر امپلانٹ نہیں کروا سکتے جو خاصے مہنگے علاج ہیں، تو آپ کم از کم ڈینچر ضرور لگوائیں۔ اسی طرح اگر پورے دانت بھی نکل گئے ہیں کسی بزرگ کے تو نہایت ضروری ہے کہ ان کو کمپلیٹ ڈینچر لگوا کر دیا جائے، کیونکہ پھر معدے جو 50% سے زیادہ کام جو ہے وہ دانت کرتے ہیں۔ اچھی طرح صحت مند دانتوں سے چبایا ہوا کھانا جب معدے کو کم محنت کرنا پڑتی ہے، اور وہ جسم میں اچھا بلڈ بناتا ہے اور جسم کے لیے توانائی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے میں نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بیان کروں، اگر آپ پرائیویٹ جا رہے ہیں تو ڈینٹسٹ کو کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ اس کو پوری فیس نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں مختلف قسم کے میٹیریلز آ رہے ہیں، اور جو پاکستان میں تو پتہ ہے چائنا کے بھی میٹیریلز ہیں، جاپان کے بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، اور انگلینڈ سے بھی آتے ہیں۔ تو جب ایک دفعہ مثلا میں نے فیلنگ کی ہے جاپان کا اچھا میٹیریل یوز کیا، اور پیشنٹ جب فیس دینے لگا تو اس نے مجھے کہا نہیں میں نے تو اتنے پیسے نہیں دینے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، میں نے اگر 1000 روپے کا کام کیا ہے اور وہ مجھے 500 دے رہا ہے، تو جب وہ نیکسٹ ٹائم آئے گا تو میں اس کو وہی میٹیریل یوز کروں گا؟ یہ ایک عام سینس کی بات ہے، اس میں کوئی بے ایمانی والی بات نہیں ہے۔ جب مجھے پتہ ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ ہمیشہ وہ ڈنڈی مارتا ہے جس کو کہتے ہیں، یا فیس دینے کے معاملے میں وہ بعد میں گڑبڑ کرتا ہے جب ایک دفعہ طے ہو گئی ہے، تو اگر آپ کا اعتماد مجروح ہو گیا تو ڈینٹسٹ سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے اب وہ کام کرے گا۔ آپ کو کیا پتہ منہ میں کیا کر رہا ہے؟ اسکیلنگ ہی لے لیں۔ اگر میں نے بہترین اسکیلنگ کیا ہے، پورا ٹائم دیا ہے، اور فیس مجھے آدھی ملی ہے، تو ایک دفعہ تو ہو گیا۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنے بھائی کو، بھتیجے کو، کسی کو بھی لے کے آئیں گے، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، والدہ کو لے کے آئیں گے، تو مجھے پتہ ہے کہ اس شخص نے پوری فیس نہیں دینی ہے، تو میں اسکیلنگ بھی اسی طرح کروں گا۔ بیچ میں کچھ رہ جائے گا، آپ نے کون سا اندر منہ کے گھس کے دیکھنا ہے۔ اسی طرح میٹیریلز ہیں، ہر قسم کے ہیں، سستے بھی ہیں چائنا کے، جاپان کے اچھے میٹیریلز بھی ہیں، تو مختلف قسم کے میٹیریلز ہیں، فیلنگ میں بھی، اسی طرح دانتوں میں بھی ہیں، بنانے میں بھی ہیں، ہر چیز میں 2 نمبر میٹیریلز بھی ہیں اور اچھے والے بھی ہیں۔ وہ البتہ اگر کوئی ہے بہت ہی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کوئی ڈینٹسٹ اگر ایسا ہے کہ وہ پھر بھی بے ایمانی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو بدنام نہ ہونے دیں کہ آپ پورا فیس نہیں دیتے ہیں، ورنہ یہ یقین سمجھیں کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے ساتھ زیادتی کر لیں، پھر آپ ہمیشہ کے لیے وہ بدنام ہو جائیں گے۔ وہ اخلاق سے ملے گا، لیکن جب وہ مٹیریل استعمال کرنا شروع کرے گا تو وہ یقیناً اچھا مٹیریل استعمال نہیں کرے گا۔ اس لیے ان سب باتوں کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کے دانت ٹھیک رہیں گے، آپ کے بچوں کے دانت ٹھیک رہیں گے، اور آپ اپنے ہی دانتوں کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گے، اور ان سے اچھا فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنے جسمانی اور روحانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے دانتوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں، تاکہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو دانتوں کی حفاظت کے بارے میں بتایا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، تمام لوگ اپنے بچوں کو خاص طور پر اس کے لیے ٹرین کریں۔ یہاں پر ناظرین سے میں ایک درخواست کروں گا کہ ہمارے
چینل کے حوالے سے اگر آپ کو اچھی ویڈیوز مل رہی ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز جو ہیں جیسے ہی اپلوڈ ہوں مل جاتی ہیں، اور اس کو آگے دوستوں تک شیئر بھی کریں اگر آپ پسند کرتے ہیں، تاکہ ہمارے چینل کو بھی آپ سپورٹ کر سکیں اور ہم آپ کے لیے آئندہ بھی مفید پروگرام بنا سکیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو بھی آپ پسند کریں اس کے بارے میں کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں، اور یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ عامر حسنی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔